لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. ونفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى آله أئمة المسلمين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يومنا هذا ومن يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. صلوات على محمد. آپ سب تقریباً ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے مجلس میں بیٹھتے ہیں. ابھی آغا صاحب مصائب بیان کریں گے تو ہم گریہ شروع کریں گے. یہ پھول جو ہے نا، یہ ایک مثال ہے کہ آپ سب کے چہرے پھول کی طرح نکھر کے نظر آنی چاہیے. چلیں میں اکیلا میں اکیلا خطبہ پڑھ رہا تھا، اکیلا ذکر کر رہا تھا، اکیلا عبادت میں آپ کے خیال میں، حالانکہ بات میں برابر کے شریک ہیں، آپ کے خیال میں اکیلا میں عبادت کر رہا تھا، آپ سن رہے تھے تو شاید بور ہو گئے ہیں. ابھی آپ میرے ساتھ عبادت میں شریک ہو جائیں گے. عبادت میں شروع کرنے جا رہا ہوں، حوصلے سے میرے ساتھ دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم علیک یا حبیب اللہ. دوبارہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا رسول. سلام علیکم یا نبی سلام علیکم یا علی سلام علیکم. پیغمبر کو جب تک آل پر درود ان پر سلام نہ بھیجیں ذاتی قبول نہیں ہے. یا علی سلام علیکم فاطمہ زہرا سلام علیکم یا حسن سلام علیکم یا حسین سلام علیکم یا حسین سلام علیکم. صلوات علی محمد و آل محمد. آج ہمارے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا میثم صاحب نے جو ہے بہت بہترین انداز میں گفتگو کی. پیغمبر گرامی اسلام کا اخلاق آپ کے سامنے وہ بیان فرما رہے تھے. میں کوشش کروں گا جو مطالب وہ آپ تک پہنچا چکے ہیں تو وہ آپ تک پہنچ گئے ہیں، جو نہ پہنچے ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کروں گا. اور صادق آل محمد کا بھی ذکر ضرور کروں گا. اور بیچ میں آپ تھک جائیں تو تھوڑا ڈیم لائٹ دے دیں، نمک مرچ لے کے آئے ہوں تھوڑے مکس کروں گا. ایک دفعہ اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد پہ. کیونکہ ایران میں مسالہ استعمال نہیں ہوتے ہیں بغیر مسالے کا. آپ نے دیکھا ہوا ہے بہترین وہاں غذائیں لذیذ ہوتی ہیں بغیر مسالے کے وہاں پر بنائے جاتے ہیں. میں بھی کوشش کر رہا ہوں بغیر مسالے کے آپ کے سامنے کچھ پیش کروں تاکہ آپ یہاں سے کچھ لے کے جائیں. لیکن جہاں محسوس کروں گا کہ یہ لذیذ، جیسے زائرین وہاں پر اٹھا کے نیاز پھینک دیتے ہیں، اگر ایسے میں محسوس کروں گا تو پھر نمک مرچ میرے پاس تیار ہے انشاءاللہ. کیونکہ ایک ذاکر جھوٹ بول سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بول سکتا، میں بھی کوشش کروں گا. تو انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو بچائے. عرض یہ ہے سرور کائنات ختمی مرتبت حبیب خدا سردار انبیاء و امام الانبیاء اس کائنات میں تشریف لائے تو پروردگار عالم نے پیغام بھیجا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے حبیب ہم تجھے جو بھیج رہے ہیں نا کائنات میں تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج رہے ہیں. رحمت بنا کے. اور رحمت جب بنا کے بھیجا گیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا رحمت والا تھا حبیب. اتنے رحمت والے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے رحمت ہونے کا اور مجسمہ رحمت ہونے کا اعلان کیا یہ تو میرا حبیب ہے. بلکہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کی بھی یہ خوبی ہے رحماء بینہم و اشداء علی الکفار. جب وہ دشمن کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ تلوار بن کے بجلی بن کے گرتے ہیں، آپس میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. یہ خوبیاں اپنانے کے لیے ہیں. ہم بھی کوشش کریں اس خوبی کو اپنائیں کیونکہ پیغمبر کی سیرت ہے. پیغمبر کی سیرت کا آپ کی لسٹ بنائیں. پہلا سنت، دوسرا سنت، تیسرا سنت لسٹ بنائیں تو اس میں سے ایک سنت یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جب کفر کے مقابلے میں جائے تو کافر پہ بجلی بن کے گر جاتا ہے اور آپس میں ہو تو سب کچھ درگزر کر لیتا ہے.
پیار و محبت سے پیش آتا ہے۔ سرور کائنات کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ دشمن آ کے معافی مانگنے سے پہلے معاف کر دیتے تھے۔ اور اللہ پاک قرآن میں بھی فرما رہا ہے کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے، اے میرے بندو، لڑتے جگڑتے جتاتے اس لیے ہو کہ اپنے سچائی دوسروں کو دکھاؤ۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہوتا ہے نا، ہم لڑتے جگڑتے کیوں؟ جرگے کیوں کرتے ہیں؟ مولوی کے پاس کیس لے کے کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کریں، حق پر ظاہر کریں، مد مقابل کو باطل ثابت کریں۔ یہی ہوتا ہے ہم غم، ہر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے۔ قبلہ معذرت نہ سائیں، یہی ہم غم ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کچھ اور اعلان کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ تجھے اپنے سچائی دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر میں کیا کروں میرے پروردگار؟ پروردگار اعلان کر رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن۔ دل میں جو کدورت ہے، جو غصہ ہے، خود ہی نکال کے، بتانے سے پہلے نکال کے پھینکو۔ ادفع باللتی ہی احسن، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے پروردگار؟ اس نے تو میرا ابھی تک قرض نہیں دیا ہے، میرا پیسہ لوٹا ہے، میرا فلان کھاتا نہیں کیا ہے، اس نے فلان جگہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، میں کیسے معاف کروں؟ پروردگار فرما رہے ہیں کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، تم اپنے آپ کو اچھا اور سچ سمجھتے ہو نا، تیرے رب کے بارگاہ میں سچ اور جھوٹ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے اور یہی تمہارے لیے کافی ہے کہ تو سچے ہو۔ تو اب جہاں تیرا رب تجھے سچا کہے، پروردگار فرما لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، سیئہ اور حسنہ، نیکی اور برائی، نیک اور برا، سچ اور جھوٹ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرو، وہ برابر ہی نہیں ہے۔ تم ثابت کر کے کیا کرو گے؟ زیادہ 10 لوگوں میں اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کی کوشش کرو گے۔ پروردگار کہتا ہے کہ تم دل سے نکال دو، تیرے سچائی ثابت کرنے والا تیرا رب ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، نکال کے دل سے دور کر دو۔ اگر نہیں کرو گے تو پہلے تجھے تکلیف دہ ہوگا۔ دیکھو اس نے مجھے ایک چماٹ مارا ہے، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس نے مجھے پہلے سلام نہیں کیا ہے، اس نے مجھے فلان جگہ گالی دی ہے، اب میں اس سے اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ معاشرہ یہی کہتا ہے نا، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا یہ مقولہ ہے، یہ محاورہ ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ بدلہ لینا چاہتے ہو تو تیرا بہترین بدلہ یہ ہے کہ معاف کر کے دکھاؤ، معاف کر کے۔ اور حبیب خدا معافی مانگنے سے پہلے معاف کر دیا کرتے تھے۔ سنت اپناؤ، کوشش کرو اپنانے کی۔ اگر یہ اپنائیں تو معاشرے سے برائی دور ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج معاشرے کی برائیاں، آج بھائی سے روٹھا، میاں بیوی، بچے، والدین، خاندان والے، یہ کیوں؟ یہ معاملہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پیغمبر کی سیرت کو نہیں اپنایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پیغمبر اسلام کی بیویاں جو مشہور روایت ہے 11 بیویاں، اور غیر معروف جو روایت ہے 31 بیویاں، جگڑ کے کوئی تلاتم مچا کے کوئی گئی نہیں گئی، تو کیا وجہ ہم ایک کو نہیں سنبھال سکتے ہیں؟ پیغمبر کیا راز ہے؟ ہمارا اپنے بھائی سے نہیں بنتا ہے، جبکہ پیغمبر کے ساتھ تو فلان جیسے بھی ساتھ رہے، جیسے بھی رہے، ان کو بھی لے کے چلے۔ ہم اپنے بھائی کو لے کے نہیں چل سکتے ہیں، جو دوست بنا ہوا ہے دوستی برقرار نہیں رکھ سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے پیغمبر کی سیرت کو فراموش کر دیا ہے، پڑھا ہے، عمل نہیں کیا ہے۔ یقیناً ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ راز کیا ہے کہ 33 بیویوں کو سنبھال کے پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر قسم کے لوگ، ہر ملک و قوم کے لوگوں کو لے کے چلتے تھے، کوئی مشکل
پیش نہیں آتا تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ پیغمبر معجزے سے لے کے چلتے ہیں؟ اتنے سارے بیویوں کو پیغمبر کے پاس وہ صاحب کرامت تھے، کنکریاں ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا کرتی تھی، تو آیا کرامت اور معجزہ کے ذریعے چلاتے تھے؟ یہ معاشرہ معجزہ کے ذریعے نہیں۔ انا بشر مثلکم، پیغمبر نے فرمایا ان معاملات میں تم جیسا اور تیرے طرح ہی ڈیلنگ کرتا ہوں۔ ہم سے ایک ڈیل نہیں ہوتی ہے، پیغمبر سے اتنے۔ تو آج سیرت اپنانے کے لیے سب سے بہترین دور ہے آج، اور سب سے زیادہ ضرورت بھی ہے۔ تو لہٰذا رات کو سمجھیں وہ کیسے ہوتا تھا۔ پیغمبر اسلام کہ پہلے خوبی ہے کہ زندگی میں کبھی ایک مرتبہ تلوار نہیں اٹھایا، ایک مرتبہ تلوار اپنے دشمن کے مقابلے میں۔ اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی رحمت للعالمین کے مثال دنیا پیش کر سکتی ہے؟ دشمن جو آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے، کبھی زندگی میں ہاتھ کسی کے اوپر نہیں اٹھایا، عفو درگزر پوچھنے سے پہلے ہی معاف کر دیتے تھے، سوالی بننے سے پہلے ہی معاف کر دیتے تھے، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بہت ساری مثالیں، کیونکہ مختصر چاہتا ہوں، مثالیں نہیں دیتا ہوں، آپ سب کے ذہنوں میں مثالیں ہیں۔ تو بس آج اس صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور دوسرا کیا؟ اخلاق پیغمبر کو اپنانا پڑے گا۔ یقیناً معاشرے کو سنبھالا، لوگ آپ سے متاثر ہوئے، اتنے سارے بیویوں کو لے کے چلتے تھے، اور خاندان ایسا تربیت کیا کہ پورے کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے آپ کے بعد۔ یہ سب آپ کے اخلاق سے ہوا۔ حسن اخلاق پہ ایمان کو ہے نازبوت۔ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا۔ جب تک اخلاق انسان کا درست نہیں ہوتا ہے، اس کا ایمان کبھی کمال تک نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ صلی علی محمد۔ تو بس رحمت للعالمین۔ اگلا مثال آپ کی خدمت میں عرض ہے، زندگی میں کبھی تلوار آپ نے ہاتھ میں نہیں لیا۔ علی سایہ بن کے آپ کے ساتھ ساتھ رہے، لیکن خود نے کبھی تلوار نہیں اٹھایا، کسی سے زندگی میں اونچی آواز میں بات نہیں کی، پیغمبر نے کبھی کسی کو تم کہہ کے نہیں پکارا، اور پیغمبر سے کسی نے سلام میں پہل نہیں کیا، اور پیغمبر کسی سے ملاقات کرتے تھے تو ملاقات کرنے والا محسوس کرتا تھا کہ پیغمبر شاید بہت عرصے پہلے سے مجھے جانتے ہیں، میں ان کو نہیں جانتا ہوں۔ یعنی پہلے ملاقات میں ملاقات کرنے والا محسوس کرتا تھا کہ یہ تو میرا پرانا دوست ہے۔ اور دوستوں کے بیچ میں پیغمبر جب بیٹھتے تھے تو آنے والے سائل کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ پیغمبر کون ہے، اس طرح گل مل کے بیٹھتے تھے۔ یہ آپ کے کامیابی کے راز تھے، یہی وجوہ ہیں، یہی علل و اسباب ہیں جن کی وجہ سے پورے کائنات کو آپ نے مسخر کر دیا، معجزے کے ذریعے نہیں، اخلاق کے ذریعے۔ ایک بات اور رحمت للعالمین کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ کیسے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے دربار میں جو خطبہ دیا ہے، ان کا اس خطبے کا جو جملہ ہے، جناب سیدہ فرماتی ہے کیا؟ کنتم شفا حفرت من النار فانقذکم ابی۔ اے لوگو، دربار میں سیدہ نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، تم جہالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اور جہالت کے گندگی میں تو تیر رہا تھا انسان، میرے بابا نے گندگی کے اس ڈیر سے نکال کے انسانیت کے دائرے میں داخل کر دیا۔ اس سے بڑا کوئی رحمت؟ اور کتنے رحیم تھے، کئی بار عرض کر چکا ہوں، اشارہ کر دیتا ہوں۔ پیغمبر کے جنازے کو جب قبر میں رکھا، مولا نے مختصر خطبہ دیا، کیا فرمایا؟ رحمت کا عنوان، ایھا الناس اعلموا الا انہ کان رحیما وکان طبیبا دوارا بطبہ۔
اے لوگوں کس کو دفنا کے جا رہے ہو پتہ ہے؟ کس سے جدا ہوئے ہو پتہ ہے؟ لوگوں جان لو یہ ایک ایسے طبیب اور ڈاکٹر کی مانند تھے جو اپنے دوائیاں لے کے مریض کے دروازے پہ خود پہنچتے تھے۔ کس گھر میں کون سی بیماری ہے اس کا دوا کیسے کروں؟ کس محلے میں کیا بیماری ہے اس کا کیا علاج پیش کروں؟ دوار صیغہ مبالغہ ہے، علماء کرام تشریف فرمائیں۔ دوار اسے کہتے ہیں کہ جو مسلسل چکر کاٹتا رہے اور اپنے صحت کا بھی خیال نہیں رکھے، بالکل دیوانہ پن جو چکر کاٹے اسے دوار، دور لگانے والا۔ ایسے طبیب تھے کہ مسلسل چکر لگاتے رہتے تھے، ایسے طبیب تھے طوار بطبی۔ اگلا جملہ انہو حریص بالمؤمنین، مولا فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر حریص، بڑے لالچی تھے، بڑے لالچی پیغمبر۔ کس حوالے سے؟ بالمؤمنین، مومنین کے حوالے سے کہ کسی طرح یہ جہالت سے نکل کے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ حریص بالمؤمنین، اور رحمت للعالمین ہونے کا یہ عالم ہے کہ جب آخری وقت میں اسرائیل آئے اذن لے کے، جب اسرائیل تشریف لائے، ایک دفعہ صلوات پڑھی اور میرے طرف متوجہ ہو جائے۔ جناب اسرائیل تشریف لائے اذن لے کے روح قبض کرنے کے لیے، اور یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے تمام انبیاء میں سے جس سے اجازت لے کے روح قبض ہوا وہ امام الانبیاء محمد عربی ہے۔ تو وہ بیٹی کے اجازت کے بغیر جبرائیل گھر میں، اسرائیل گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو اب آئے، جب اسرائیل آئے اذن طلب کی پیغمبر اسلام سے اور فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب تیرا پروردگار کا بلاوا آیا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میرے موت سے پہلے، روح قبض ہونے سے پہلے مجھے کوئی اچھی خبر سنا، اچھی خبر سناؤ۔ اور اچھی خبر کے لیے میں نے جبرائیل سے کہا ہے جبرائیل میرے رب سے کوئی اچھا خبر لے کے آ جائے تو اس کے بعد میرا روح قبض کر لینا۔ جبرائیل آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے حبیب پروردگار نے کہا ہے، تیرے رب نے کہا ہے دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں تیرے حوالے، جتنا زندگی تو چاہتے ہو اتنا زندگی دنیا میں کرو، اتنی حکومت کرو۔ پیغمبر نے فرمایا کہ محمد عربی کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ جو چابیاں دے رہے ہو دنیا کے خزانوں کی چابیاں، وبعدہ اس کے بعد کیا ہے؟ کہا کہ انک میت و انہم لمیتون، اے اللہ کے حبیب چابیاں دنیا کے خزانوں کے تو تجھے دے رہے ہیں لیکن ان کے بعد موت تجھے بھی اور تیرے امت کے لیے بھی ہے۔ تو پیغمبر نے کہا پھر یہ چابیاں کیا کروں؟ کوئی اچھی خبر لے کے آ جاؤ۔ جبرائیل دوبارہ گئے پروردگار عالم کے بارگاہ میں، اے رب جلیل تیرے حبیب کا یہ تقاضا ہے کہ موت سے پہلے، روح قبض ہونے سے پہلے، اس ظاہری دنیا سے آنکھ بند کرنے سے پہلے آپ سے وہ تقاضا کرتا ہے تیرا حبیب کوئی اچھی خبر ہو جس سے دل خوش ہو جائے۔ تو یقیناً پروردگار عالم سے بہتر کون جانتا ہے کہ حبیب کا دل کس بات پر خوش ہوگا؟ عاشق و معشوق سے بہتر ایک دوسرے کو کون جانتے ہیں؟ لیکن دنیا کو آج تک یہ پتہ نہ چلا کہ عاشق محمد معشوق خدا ہے یا عاشق خدا ہے معشوق محمد ہے۔ لیکن ہے عاشق و معشوق۔ تو اب جبرائیل جب جا کے کہنے لگے پروردگار روح قبض ہونے کے لیے تیار ہے لیکن کوئی ایسی خبر جس سے دل خوش ہو جائے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب سے کہہ دینا کہ قیامت کے دن وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب اپنی امت کی شفاعت کے لیے تجھے تیرا پروردگار اتنا حق دے گا کہ تو راضی ہو جاؤ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ،
اس طرح نہیں، اللہ صلی اللہ یہ مظلومانہ نعرہ حیدری نے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، نعرہ حیدری، صلوات علی محمد و آل محمد۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے میرے حبیب، جناب جبرائیل پیغام لے کے آئے، اے اللہ کے حبیب، تیرا رب کا یہ اعلان ہے کہ تیرا رب اتنا تجھے عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جاؤ، تو راضی ہو جاؤ۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں راضی ہوں۔ تو ایسے حبیب اتنے رحمت للعالمین، آپ اندازہ لگائے کل قیامت کے دن جب ہر نبی نفسا نفسی کہے گا، اے پروردگار ان ہولناکیوں سے مجھے بچا دے، جہاں اپنے ذات کے لیے نعرے لگیں گے وہاں پر اللہ کے حبیب فرمائیں گے الہی امتی امتی امتی۔ کتنے رحمت للعالمین ہوں گے۔ تو بس یہ پیغمبر اسلام کی حالات زندگی سے آپ جانتے ہیں کہ حیات طیبہ کو سمیٹ کے کوزے میں اتنا ہی میں کر سکتا تھا، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے۔ اب مولا امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ایک دفعہ صلوات پڑھیں حضور آل محمد۔ تو آخری فضیلت پیغمبر کا اگر سننا چاہتے ہو کہ اللہ نے کیا کچھ عطا کیا، اور آخری مثال رحمت للعالمین کا دے دوں کہ اس امت کے لیے اتنے رحیم اتنے رعوف تھے، کتنے زحمتیں آپ اندازہ لگائے، جہاں پر پروردگار کہہ دے میرے حبیب یہ تو کیا کر رہے ہو، اتنی آپ کو زحمتیں، نہ رات کو آرام ہے سکون ہے، نہ دن کو، نہ اپنے صحت کا خیال ہے، بس ہم و غم امتی، اے میرے حبیب یہ اتنی زحمتیں۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، اے میرے حبیب اتنے زحمتیں اٹھانے کے لیے ہم نے قرآن نازل نہیں کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے مشقتیں اٹھائی ہوں گی، اور اسی راہ میں حریص بالمؤمنین کے عنوان سے، حریص بالمؤمنین کے عنوان سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، اس راہ میں اس میشن میں جتنے زحمتیں میں نے برداشت کی ہے کسی اور نبی کو اتنے تکلیفیں۔ تو بس یہ ہے رحمت للعالمین۔ مزید اگر مقام سمجھنا چاہو، کہیں سے کوئی دعوت نامہ آتا ہے صحیح، کہیں سے کوئی کسی کو دعوت دے دیتا ہے، تو ابھی قبلہ استاد محترم استاد جواد نے ایک پروگرام کیا تھا لاہور میں، اس میں بہت سارے لوگوں کو دعوت نامے دیے، کچھ کے لیے واٹس ایپ پہ اعلان کر دیا کہ فلان جگہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، میلاد کے حوالے سے آپ تشریف لائیں، عمومی دعوت ہے۔ ایک عمومی ایک دعوت نامہ لکھ کے یہ واٹس ایپ پہ دیا گیا تاکہ لوگوں کے نالج میں آ جائے، جو جانا چاہتا ہے جائے، یہ عمومی دعوت ہے۔ کچھ کو خصوصی بس کا ٹکٹ بھی دیا جا رہا ہے، بس بک کر کے لے کے جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جن کو ریل پہ لے کے جا رہے ہیں آرام کے ساتھ، اور اس میں سے بھی کچھ ایسے خوش نصیب ہیں خصوصی طور پر انہیں جہاز کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو استاد محترم خود فون کر کے ان کو دعوت دے دیتے ہیں، خود فون کر کے۔ تو بس لیول کہاں سے معلوم ہوگا؟ تو بس دعوت نامے سے جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے مقام و مرتبے کا پتہ لگ جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے نا۔ تو اب آئے جب اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا تو کس انداز میں بلایا؟ اس سے پہلے کے جو انبیاء تھے ان کا طریقہ کار کچھ اور تھا، کہیں پر فلان وادی میں بلا کے خدا نے کسی درخت کے ذریعے کلام اور کسی کو الہام کے ذریعے پیغام پہنچایا، لیکن جب اپنے حبیب سے ملاقات کرنا چاہا تو دعوت کس انداز میں اور کس طرح کا دعوت تھا، ٹائٹل کیا تھا اور طریقہ کیا تھا، کس طرح بلایا، اہتمام کیا تھا،
اس سے اندازہ ہوگا کہ حبیب خدا کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ پروردگار عالم نے آپ کے لیے خصوصی ایک لیٹر نہیں بھیجا، لیٹر نہیں، بس کا ٹکٹ دے کے ہمارا حبیب فلان جگہ آ جاؤ، یہ بھی نہیں، تو کیا تھا؟ خصوصی جہاز بھیجا اور جہاز کے ساتھ گارڈ بھی بھیجے کہ میرے حبیب کو لے کے آ جائیں۔ یہ میں نے قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید نے اعلان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے حبیب کو جب بلایا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، جو ہم نے براق کی شکل میں جہاز بھیجا تھا، اس کی رننگ مسجد الحرام سے کہاں تک؟ مسجد الاقصی تھی، اور وہاں سے عروج شروع ہوا۔ ظاہر پر جہاز کی رننگ ہوتی ہے نا، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جبرائیل کو پیغمبر کے پروٹوکول کے لیے بھیجا، اور ساتھ میں براق بھیجا، چھوٹا سا جہاز خصوصی جو بھیجا جاتا ہے خاص مہمان کے لیے، براق بھیجا۔ براق کا سیر کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد الحرام سے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رننگ تھی، وہاں سے شروع ہوا، جہاز کا اڑنا شروع ہوا۔ اڑتے اڑتے ایک مقام تک پہنچے تو جبرائیل نے کہا لو دنوت لاحترقت، اے میرے حبیب یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھو تو میرے پر و بال جل جائے، یہاں سے آگے آپ خود جاؤ گے، خود جاؤ گے۔ میرا پروٹوکول کا آپ کو پتہ ہے، جو کوئی بھی وزیر اعظم یا کوئی بھی بلا لیتا ہے تو پروٹوکول سے لانے والے کا ایک حد ہوتا ہے، وہاں سے آگے نہیں جاتا ہے، وہاں سے آگے بندہ خود چلا جاتا ہے۔ تو جہاں جبرائیل رک گئے وہاں سے اللہ کے حبیب آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے ایک مقام پر آپ نے محسوس کیا کہ میں اپنے رب کا اتنا قریب ہو چکا ہوں۔ اللہ کے حبیب کو یاد آیا کہ میرے بھائی کو جب بلایا گیا تھا تو یہ آواز آئی تھی اخلعنا علیک انک بالواد المقدس طوی، جب ہمارے بھائی آئے تھے یہ آواز آئی تھی تم وادی المقدس میں داخل ہو گئے ہو، جوتے اتار کے آ جاؤ۔ اللہ کے حبیب نے نعلین اتارنے کی کوشش کی تو آواز آئی اے حبیب وادی المقدس میں ہم نے جوتے اتروائے تھے کیونکہ ہم نے کچھ دینا تھا، ان کو منصب دینا تھا، آپ کو منصب دینے کے لیے نہیں، عزت دینے کے لیے نہیں کہ وہ ہم نے پہلے ہی دیا ہے، بلکہ ہم عرش کا مقام بلند کرنے کے لیے تجھے بلائے ہیں۔ توصیف محمد کروں تحریر کہاں تک، ناچیز کا ادراک ہے پہنچا ہے یہاں تک، جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کے رسائی ہے وہاں تک۔ اور یہی شان صادق آل محمد کا بھی ہے، صادق آل محمد کا بھی ہے۔ یہی دعویٰ جو بابا کا دعویٰ تھا سلونی سلونی، اور یہ بھی منبر سلونی کا فرزند تھا۔ دنیا کو رحمت للعالمین بن کے علم پہنچایا، عنوان رحمت للعالمین ہے۔ صادق آل محمد کیسے رحمت للعالمین تھے؟ ایک نقطے کی طرف کل کہیں میں نے ذکر کیا ہے، میری ذمہ داری یہاں بھی ذکر کروں۔ جس کی یہ لالچ ہو، جس کی یہ حسرت ہو، جس کی یہ کوشش ہو کہ فائدہ زیادہ سے زیادہ پہنچے، زیادہ سے زیادہ پہنچے، ہر ایک کو نفع پہنچے، ٹھیک ہے نا؟ اور جانتے ہیں کہ خیر الناس من انفع الناس، امام معصوم سے روایت ہے تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچا دیتے ہیں۔ خیر الناس من انفع الناس، جو دوسروں پر رحم کریں۔ آپ آ جائیں، مولا صادق آل محمد اپنے زمانے کے شارع ہیں۔ شارع یعنی کیا؟ حکم جعل کرنے والا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، علامہ مظفر نے یہ اصول الصوم میں اس چیز کو واضح کیا ہے، بیان کیا تفصیل کے ساتھ۔ ہر امام اپنے دور میں شارع ہے، شریعت پیغمبر سے منسوب کیے بغیر خود شریعت بتا سکتا ہے، یہ اختیار اللہ نے دیا ہے۔ تو سوال معصوم کو شریعت کہاں سے آتی ہے؟
پیغمبر وحی کے ذریعے شریعت بتا دیتا ہے، لیکن امام معصوم الہام کے ذریعے بتا دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ امام معصوم کہے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا سے سنا ہے، لے جا کے پیغمبر سے ملائے اور کہہ دے کہ قال رسول اللہ، پیغمبر نے یہ فرمایا۔ کسی بھی امام کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن مولا امام صادق علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ امام کے یونیورسٹی میں ہر قسم کے لوگ آتے تھے، اہل سنت شیعوں سے زیادہ ہوتے تھے۔ آج ہمارے مفاتح الجنان میں، بحار الانوار میں کتنے روایات اور دعائیں امام زین العابدین علیہ السلام سے اور دیگر ائمہ سے اہل سنت نے زیادہ نقل کی ہیں، لیکن آج یہ موضوع نہیں ہے کہ کون کون سی دعا کس اہل سنت راوی نے نقل کیا، یہ آج موضوع نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام اپنے درس میں شاگردوں کے بیچ جب بیٹھتے تھے اور مولا خطاب کرتے تھے، آپ کا ایک طریقہ کار تھا، سمعت عن ابی وہو عن ابیہ وہو عن ابیہ، میں نے اپنے بابا امام باقر سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے، اور انہوں نے اپنے بابا امام حسین سے، اور امام حسین نے اپنے بابا امیر المومنین سے، اور امیر المومنین نے پیغمبر سے یہ نقل کیا ہے۔ آگے امام حکم بتاتے تھے، حکم بتاتے تھے، حکم بتاتے تو ایک دفعہ ظاہر بات ہے آپ کے محفل میں آپ کے شاگرد علماء تھے، حقائق جانتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے ایک شاگرد نے سوال کیا، فرزند رسول، پیغمبر نے فرمایا ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ ڈائریکٹ حکم بیان کریں، یہ حکم الہی ہے، آپ شارع ہیں، حکم کو جعل کر سکتے ہیں، آپ کیوں فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے؟ امام نے فرمایا کہ محفل میں جو بیٹھتے ہیں تو وہ غیر مذہب بھی بیٹھتے ہیں، اہل سنت بھی بیٹھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کیونکہ اور جب اہل سنت بیٹھتے ہیں وہ مجھے بعنوان حجت خدا، بعنوان حجت خدا، بعنوان شارع تو مجھے نہیں جانتے ہیں، اتنا مجھے رسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں فرزند رسول ہوں اور میں سچا ہوں اور صادق ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، اس حد تک مجھے راوی کے طور پر مانتے ہیں، ایک سچا راوی، اس سے زیادہ مجھے اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ آپ ایسے حالت میں جیسے خدا نے مجھے اذن دیا ہے، اجازت دی ہے، ویسے بیان کروں گا تو انگشت شمار لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جو بتا رہا ہوں اس کی منفعت عام ہو جائے، اسی لیے بات کو لے جا کے پیغمبر سے ملاتا ہوں۔ آپ نے اندازہ لگایا کتنا مولا کا نظر کتنا وسیع تھا، اور امام کا مطمع نظر کیا تھا، یعنی ہر خاص و عام کے لیے جو بیان کر رہے ہیں وہ قابل قبول ہو، جو دوسرے ہیں وہ بعنوان راوی قبول کریں گے، کیونکہ جس طرح پیغمبر کو کفار نے صادق و امین کے عنوان سے یاد کیا تبلیغ رسالت سے پہلے، اسی طرح مولا امام صادق کو دشمن نے صادق آل محمد کا لقب دیا، چاہنے والوں نے نہیں، صادق آل محمد، سچے راوی کے عنوان سے آپ کو مانتے تھے۔ تو امام نے کہا میں چاہتا ہوں من ان یکون المنفعت للعام، میں جو بیان کر رہا ہوں وہ ہر خاص و عام کے لیے قابل قبول ہو جائے، میں اپنے جد حمزہ سے ملا دیتا ہوں۔ یہ رحمت للعالمین، اور یونیورسٹی ایسا بنا، آپ کی یونیورسٹی میں ہر خاص و عام کے لیے دعوت، ایڈمیشنز عام تھے، ایڈمیشنز فار صرف شیعہ نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے جو بھی صلاحیت رکھتا ہے وہ آ جائے۔ ایڈمیشنز عمومی داخلے تھے، اور عمومی داخلہ اگر نہ ہوتا اور صادق آل محمد کو پروردگار اگر وہ موقع نہیں دیتا کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے آپس میں تخت کی کشمکش شروع ہو گئی، امام کو موقع ملا، تو امام نے اتنا علم پھیلایا کہ آج جس کسی امت کے امام کی طرف انگلی اٹھاؤ وہ کہتا ہے کہ لولا السنتین لہلک النعمان، وہ یعنی 2 سال نہ ہوتے تمہیں ہلاک ہو جاتا۔ اتنا علم کو امام نے عام کر دیا۔ اب آئیں امام علیہ السلام، اسلام ناب محمدی پہنچانے والے، خالص علم پہنچانے والے، کہ میرے مولا فرماتے ہیں لن تجدوا علما خالصا شرقا او غربا الا من بیتنا اہل البیت علیہم السلام۔ مولا امام علیہ السلام دین سکھاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی میں مختلف کلاسز ہوتے تھے، علوم قرآنی، علم حدیث، فلسفہ، کلام، جغرافیہ، علم ریاضیات، مختلف علوم کے آپ کے ہاں
ایڈمیشنز ہوتے تھے اور کلاسز مولا کے ہوتے تھے. مولا کلاس میں کیا کہتے تھے؟ جب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے امام فرماتے تھے ایھا الناس اعلموا، اے لوگوں جان لو، لن تجدوا علما خالصا شرقا وغربا، اے لوگوں شرق و غرب میں جا کے دیکھو خالص علم تجھے کہیں سے نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو وہ ہم اہل البیت کے دروازے سے ملے گا، اہل البیت کے دروازے سے ملے گا. تو امام اس طرح اتنے رحمتاً للعالمین تھے لوگوں کے لیے کہ عمومی مطمع نظر دوسروں کو بھی رکھ کے بات کو حدیث کو لے جا کے پیغمبر سے ملاتے تھے. اور امام علیہ السلام سے آج جو ہمارے بہار الانوار کتب اربعہ، یعنی ہمارے پاس ایک مجتہد ہمارے مرجع علی قدر فرماتے ہیں کہ صادق علیہ محمد نے اتنا علم کا خزینہ دیا ہے کہ اس کے بعد دین لینے کے لیے ہم کسی کی طرف محتاج ہیں. اتنا علم کا خزینہ امت کو عطا کیا فرزند رسول نے. امام علیہ السلام کے مناظرے بہت سارے ہیں، مکالمے بہت سارے ہیں، ٹائم کافی آ چکا ہے. آخری مکالمہ مقام اور عظمت یہ تھا کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ امام صادق علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، آ کے دق الباب کیا تو امام علیہ السلام عصائے پیغمبر لے کے آئے، عصائے پیغمبر لے کے آیا دروازے پہ. امام ابو حنیفہ نے دیکھا کہ صادق علیہ محمد عصائے پیغمبر لے کے آئے ہیں، کیونکہ پیغمبر کا میراث اولاد کے پاس تھا، اولاد کے پاس ہوا کرتا تھا، جانشین کے پاس لے کے آئے. تو جیسے نظر پڑی عصائے پیغمبر پر، امام ابو حنیفہ چومنا چاہتے تھے، بوسہ لینا چاہتے تھے تبرکن. جہاں بوسہ لینا چاہتے تھے وہاں پر امام نے ہاتھ رکھا. تو نے تھوڑا جھک کے نیچے بوسہ لینا چاہا تو امام نے وہاں ہاتھ رکھا. اوپر آنے کی کوشش وہاں کہنے لگا فرزند رسول یہ عصائے پیغمبر ہے، مجھے تبرکن آپ بوسہ لینے نہیں دیتے ہیں، آپ کہتے کیوں محروم رکھتے ہیں؟ مولا امام صادق نے فرمایا کہ اے ابا حنیفہ اگر تجھے اتنی ہی پیغمبر سے محبت ہے تو آؤ میرے ہاتھ کا بوسہ لو. یہ تو سوکھی ہوئی لکڑی ہے، اتنی عقیدت ہے نا تجھے، آؤ میرے ہاتھ کا بوسہ لو. اس جسم میں پیغمبر کی خون گردش کر رہی ہے، یہ گوشت یہ پوست یہ پیغمبر کا ہے، اتنی عقیدت ہے تو میرے ہاتھ کا بوسہ لو. خاموش ہو گیا، خاموش ہوا. ایک دفعہ پھر ملنے کے لیے آئے، امام علیہ السلام کا دق الباب کیا. امام علیہ السلام دروازہ نہیں کھولا اور قرآن میں یہ حکم ہے لا تدخلوا البیوت الا ان یؤذن لکم، آپ گھروں میں داخل جب تک اذن نہیں ملتا ہے گھروں میں داخل مت ہونا. دق الباب کیا، دروازہ نہیں کھولا تو کہیں تشریف فرما ہو گئے، کہیں بیٹھ گئے موقع کے انتظار میں. تو کوفہ سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، امام سے ملنے کے لیے. حج کا موسم تھا، امام کے پاس آئے تو ظاہر بات شیعہ چاہنے والے آتے تھے مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے. امام کے دیدار کے لیے آئے، دق الباب کیا تو امام نے دروازہ کھول دیا. تو ساتھ میں انٹر ہوا، داخل ہو کے بیٹھ گیا. مولا کے چاہنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھ کے کہنے لگا موقع کو غنیمت جانا، آج بھی یہی ہو رہا ہے جو اتحاد کے لیے نقصان دہ ہے. مصیبت یہ ہے کہ اتحاد کے لیے میں اور آپ تک کو کر رہے ہیں، لیکن طرف مقابل آج تک اس کو، اب دیکھیں ہمارے سارے محافل میں ہم ہی بلا رہے ہیں، کبھی وہ بھی تو بلائے. معاملات وہاں بگڑ رہے ہیں کہ جہاں پر ہم 10 قدم آگے بڑھتے ہیں تو 1 قدم بھی آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. حالانکہ آج کا دور ہر دور سے زیادہ اس بات کا اقتضا کرتا ہے کہ اتحاد ہو. بیٹھ گئے، فوراً کہنے لگا بیٹھ کے فرزند رسول آپ اپنے چاہنے والوں کے شیعوں کو کیوں نہیں بتاتے ہیں یہ جو ہے فلاں کو نہیں مانتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں جیسے آج کہا جاتا ہے. اب کیوں نہیں سمجھاتے ہیں؟ توجہ میرے ساتھ ہے نا، تھک تو گئے ہوں گے لیکن تھوڑا یہ بھی سننا ضروری ہے. کہنے لگا کہ فرزند رسول آپ ان کو کیوں نہیں بتاتے ہیں یہ فلاں کو اور فلاں کو بھی یہ برا بلا کہتے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے ہیں؟
امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاؤں گا تو میرا کون سنتا ہے؟ امام نے کہا میں اگر بتا بھی دوں تو میرا کون سنے گا؟ کہنے لگا فرزند رسول یہ کیا بات کر رہے ہیں، کون نہیں سنتا آپ کا؟ پوری دنیا آپ کی سنتی ہے، کہا کہ تم ہی میرا نہیں سنتے ہو، تمہیں میرا نہیں سنتے ہو۔ ایک دم سے جھٹکا لگا کہ میں کیسے نہیں سنتا ہوں، کہ میں نے اجازت نہیں دیا تھا، چھپ کے بیٹھ گئے اور دوسروں کے ساتھ داخل ہو گئے اور مجھ سے اجازت لیے بغیر سوال میں پہل کی، کیونکہ یہ محفل ان کا ہے اور تم نے سوال کرنا شروع کیا۔ تم میرا نہیں مانتے ہو، میرے شاگرد تو کون میرا مانے گا؟ خاموش۔ جب خاموشی چھا گئی تو اس کے بعد میرے مولا نے کہا کہ سمعت، میں نے سنا ہے، سمعت انک تقیس، میں نے سنا کہ تم بڑے قیاس کرتے ہو۔ کہنے لگا بلا یا ابن رسول اللہ، میں قیاس کرتا ہوں۔ اور علماء کرام تشریف فرمائے ہمارے ہاں اصول کتنے ہیں، میں نے اتنا بتایا کہ آپ سب کو یاد ہوں گے۔ ہمارے ہاں منابع 4 ہیں، کون کون سے ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع، عقل۔ شریعت جو لی جاتی ہے کتنے چیزوں سے؟ قرآن، سنت، اجماع، عقل، ان 4 چیزوں سے پورا شریعت لیا جاتا ہے۔ اور ہمارے برادران کے ہاں قرآن، سنت، اجماع، عقل، قیاس، مصالح مرسلہ، سد الذرائع، اور کون سا ہے؟ استحسان، مصالح مرسلہ اور استحسان، 8 ہے نا؟ ان کے ہاں 8 ہے۔ پھر آپ کو ششپت میں نہیں جاؤں، یہ پہلے جواب دے دوں سوال، یہ 4 کیسے ہو گئے، وہ 8 کیسے ہو گئے؟ 4 سے شریعت لینے کے لیے باب العلم کی طرف رجوع کرنا ضروری تھا۔ پیغمبر کے بعد باب العلم سے انہوں نے رجوع نہیں کیا، دروازے کو چھوڑ دیا، تو 4 سے مسائل نہیں حل ہوئے، 4 سے مسائل حل نہیں ہوئے، بلکہ اور 4 اضافہ ہونے کے لیے محتاج ہو گئے۔ یہ علمی بات ہے، علماء کرام تشریف فرمایا تو میں نے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا۔ باب العلم کو چھوڑ دیا، وہ بتا دیں گے نا قرآن سے کیسے، سنت سے کیسے، عقل سے کیسے، اجماع سے کیسے، کون سا اجماع، عقل کون سا، وہ بتا دیں گے۔ دروازہ چھوڑ دیا تو یہ 4 ناکافی ہوئے، اپنے طرف سے 4 اصول اضافہ کر دیا۔ اب سد الذرائع، استحسان، یہ کیا ہے؟ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، ایک مقصد میں بیان کیا۔ تو قیاس اضافہ کیا۔ امام نے پوچھا اے ابا حنیفہ میں نے سنا کہ تم قیاس کرتے ہو۔ کہنے لگا کہ ہاں ابن رسول اللہ میں قیاس کرتا ہوں، قیاس سے احکام جعل میں اخذ کرتا ہوں، شریعت میں قیاس کے ذریعے لیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا قیاس کے ذریعے شریعت لیتے ہو؟ ہاں، مجھے چند سوالات کے جوابات قیاس کے ذریعے دو۔ ڈر تو گیا لیکن کہا اب کیا کریں، بتائیں۔ امام نے کہا کہ پیشاب زیادہ گندا یا ان کی منی کی گندگی زیادہ ہے یا پیشاب؟ کہنے لگا یا ابن رسول اللہ پیشاب زیادہ بھی ہے اور وہ بدبودار بھی ہے، وہ زیادہ گندا ہے۔ کہ تو پھر کیا وجہ ہے؟ منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، پیشاب نکلنے پہ صرف وضو، کیا وجہ؟ اگر اس میں زیادہ گندگی ہے تو غسل وہاں ہونی چاہیے۔ کہا کہ ابن رسول اللہ یہ مجھے نہیں معلوم۔ دوسرا سوال، کہنے لگے روزے کی زیادہ اہمیت ہے، نماز کی زیادہ اہمیت ہے؟ کہنے لگے یقیناً نماز کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو مولا نے کہا جب نماز کی زیادہ اہمیت ہے تو ماہ مبارک رمضان میں جب خاتون روزے اور نماز چھوڑ دیتی ہے، ان حالت میں مینسس کے ایام میں جب چھوڑ دیتی ہے نماز روزے دونوں، تو بعد میں روزوں کا قضا ہے، نماز کا قضا نہیں ہے۔ اگر نماز کی زیادہ اہمیت ہے تو نماز کی قضا ہونی چاہیے۔ کہنے لگا آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر تیسرا سوال، قتل زیادہ خطرناک ہے یا زنا؟ کہنے لگا ابن رسول اللہ قتل میں تو جان چلی جاتی ہے۔ تو مولا نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ جہاں پر قتل ہو جائے وہاں پر 2 یا 3 گواہ کافی ہیں، لیکن زنا میں 4 گواہ شرط ہے، وہ بھی ایک جیسا بیان دے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ لا عالم۔ اسی طرح امام نے سوالات کا انبار لگا دیا لیکن ایک کا بھی جواب، کیونکہ دونوں قیاس سے جواب نہیں ہوا۔ پھر امام نے ایک ایک کے جوابات دینے شروع کر دیے، ایک ایک کے میرے مولا نے جواب دیے، کیونکہ اس نے کہا کہ مولا آپ ہی فرمائیں۔ تو امام نے ایک ایک کر کے جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد امام نے فرمایا، کیا فرمایا میرے مولا نے؟ فرمایا کہ یا ابا حنیفہ اما تخف من اللہ
غدن تقوم ونقوم بین یدی اللہ وأقول هذا کلام اللہ وهذا کلام رسول اللہ۔ اے ابا حنیفہ، آیا تجھے خوف خدا نہیں ہے جو قیاس کرتا ہے؟ کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں ہم دونوں کھڑے ہو جائیں گے، میں کہوں گا اے میرے رب، جو میں نے بتایا ہے یہ تیرے قرآن میں ہے اور یہ تیرے رسول نے فرمایا ہے، یہ میں نے بتایا ہے، اور تو کھڑے ہو کے کہو گے کہ یہ میرا نظریہ تھا، تو بارگاہ الہی میں کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ امام نے اصلاح کی، آخری حد تک کی کوشش کی۔ تو یہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین مجسمہ رحمت بن کے ہر ایک کے لیے علمی فیوزات کو لنا علم وللأعداء مالا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مالا۔ محمد وآل محمد یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ میرے مولا کا یہ کلام ہے، رضینا قسمت الجبار فینا۔ میرے رب جب تقسیم کر رہا تھا تو تقسیم کچھ اس طرح سے کیا کہ ہمیں پروردگار نے ہم آل محمد کو علم سے نوازا، ہمارے دشمن کو دولت سے نوازا، اور اسی علم پر ہم آل محمد خوش ہیں۔ پروردگار ہم سب کو علوم محمد و آل محمد سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے تعلیمات محمد کو اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما۔ پالنے والے اپنے زبان، اپنے کلام، اپنے کردار، اپنے رفتار، اپنے ہر عمل سے زمانے کے امام کو راضی رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ علماء حق، مراجع اعظام، مقام معظم رہبری کو تا دیر ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم و دائم فرما۔ پالنے والے پروردگار مومنین دنیا کے جس کسی کونے میں بھی ہوں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بے گناہ اسیر ہیں رہائی عنایت فرما۔ اسلام و مسلمین کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام فرما۔ ملت اسلامیہ کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ پالنے والے اس ملک عزیز کی حفاظت فرما۔ پروردگار مقامات مقدسات کی حفاظت فرما۔ پالنے والے حاضرین جماعت کے جو بھی حوائج شرعیہ ہیں، ان سب کے دلی کیفیات سے تو واقف ہے۔ آج بعنوان عیدی اپنے حوائج کو ہم آپ کے بارگاہ میں پیش کرنا اور جواب لینا چاہتے ہیں۔ پالنے والے سب کی دلی کیفیات سے تو واقف ہے۔ بعنوان عیدی سب کے حاجات کو برآورد فرما۔ ہمارے اصغریہ برادران کا یہ بہترین پروگرام، پالنے والے اس پروگرام کے حوالے سے جن مومنین کی خدمات ہیں، جن دوستوں کی خدمات ہیں، پالنے والے ان دوستوں کی خدمات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، ان کے توفیقات اضافہ فرما، ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، اس مسجد اس خانے خدا کو آباد فرما۔ پالنے والے پروردگار، اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، مہنگائی سے لے کر، بیماریوں سے لے کر، وبائی بیماریاں، پالنے والے ان سب سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ ان تمام حوائج کی قبولیت اور اپنے حوائج خصوصی کو بھی در نظر رکھ کر، بالخصوص جن مریضوں کے لیے اجتماع سے دعا کی گئی ان کی صحت کلی کے لیے بلند آواز سے ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔